آئیڈلس کی عبادت کر رہے ہیں، جو اتنا زیادہ سپرسٹیشس چیزوں کا شکار ہیں، جو اتنی حرام چیزیں کھا رہے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو اسلام دے دیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، یہی کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز میں آپ کو ڈیموٹیویشن آئے تو یہ کافی ہے کہ میں شکر نہ کروں، کیا میں نہ اٹھوں، کیا میں اپنے آپ کو پش نہ کروں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، کیوں نہ کروں جبکہ میرے رب نے اتنا کچھ مجھے دیا. اور پھر آگے چلیں، اتنا اچھا گھر دیا، گاڑی دی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، 3 وقت کا کھانا دیا، اچھی چیزیں کھانے کی توفیق دی، اچھی اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دیکھیں گریٹیٹیوڈ از اے گفٹ. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، ہم نے لقمان کو حکمت دی. حکیم لقمان کا ذکر ہو رہا ہے. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ saying give thanks to Allah. شکر از حکمہ، جس کو شکر گزاری مل گئی اس کو حکمت مل گئی. حکمت از a deep thing. So if you want to become a wise person, learn to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، learn to see at the positive side, learn to see at the ne'mas، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی زیادہ دی. اور trust me, I am yet to meet a person in my life and I'm sure آپ بھی، جس کی زندگی میں ہر چیز خراب ہے. I challenge you، مجھے ایسا انسان ملوا دیں جس کی زندگی میں ہر ڈپارٹمنٹ خراب ہے، ہر چیز خراب ہے. نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے مصیبت ہے، دوسری طرف سے اللہ کمپنسیٹ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت فرما بردار بنایا ہوگا. اگر دونوں تنگ کر رہے ہیں، بیٹیوں کو فرما بردار بنایا ہوگا. اگر سارے ہی تنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار بہت اچھے دیے ہوں گے، بھائی بہت اچھا دیا ہوگا، ماں باپ بہت اچھے دیے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا. سارے آپ کے دشمن ہیں، سارے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ساروں نے آپ کی ناک میں دم کیا، ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ سم ون. بتانے کا مقصد کہ دیکھیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے مشکل بھیجتا ہے تو بہت جگہ سے آسانی بھی بھیجتا ہے. بٹ شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا یہ مشن ہے کہ آسانی والی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتا ہے اور مشکل والی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو. اس لیے learn to love Allah, learn to thank Allah, learn to trust Allah. یعنی آپ دیکھیں نا انبیاء کا کیا، سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کس لیول پہ، لٹرلی یہ تو سپر ہیومن لیول ہے. ایسا ہیومن بینگ تو نہیں کہہ سکتا. جب ان کی وائف نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصہ میرے رب نے مجھے صحت مند رکھا، اتنا عرصہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی، اب میں کس منہ سے اللہ سے کہوں، کس لیول پہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا انبیاء کا. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں دس از سپر ہیومن تھنگ، دس از ناٹ ایون ہیومن. ہیومن بینگ آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتا ہے. اینی وے، تو وین یو ول پونڈر اوور ان شاء اللہ دا تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ خوش رہیں گے اور آپ واقعی ہی بہت پازیٹیو رہیں گے. اور دیکھیے میں ایک ہماری فیملی ماشاء اللہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے میری وائف کی فیملی میں، ایکچولی 65+ ان کی عمر ہے. تو مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر آئی تو ماشاء اللہ میری وائف نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ ماشاء اللہ، دعا بھی دی کہ آپ بہت، چہرہ آپ کا فریش لگتا ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، اور ماشاء اللہ یو ڈونٹ لک 65. تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑی وائز تھی، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے. تو ہم نے کہا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو رہتی ہوں، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی. انہوں نے کہا جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں نا، تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے چیز، آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آپ کا چہرہ پازیٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے، اور اس پہ پوری سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو 32 مسلز انوالو ہوتے ہیں چہرے کے، اور وہ مسلز ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتے ہیں، سیروٹونن اور وہ ہیپینس کے کیمیکلز، تو بندہ خود بخود اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں اور ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو اشفاق احمد نے بھی ایک قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے کھڑکی کے اس پار، کھڑکی تھی، کھڑکی کے اس پار باغ تھا، تو بارش ہو رہی تھی، تو وہ اسے دکھا رہے تھے بیٹا بارش دیکھو، تھوڑا سا اسے ایکسائٹیڈ کر رہے تھے، دیکھو گھاس کو دیکھو، ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکنگ، یہ وہ پھولوں کو دیکھو. تو کہتے کہ وہ میرا جو پوتا تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس کی نظر بس نا ایک کونے پہ جمی ہوئی تھی کھڑکی کے. تو میں نے غور نہیں کیا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو تم، باہر کیوں نہیں دیکھ رہے، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تو کہتے کہ وہ اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ دادا ابو یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مرا ہوا ایک مچھر تھا وہاں پہ. تو بچہ بڑا آبزروینٹ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں اسے باہر دکھا رہا ہوں، اسے مرا ہوا مچھر نظر آ رہا ہے.
تو کہتے ہیں کہ پھر اس بچے سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ انسان کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بارش، گھاس، مطلب پیرابل دے رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن اس کو مرا ہوا مچھر ہی نظر آ رہا ہے۔ مرے مچھر سے مراد ہے یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں، یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں۔ تو یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو گریٹیٹیوڈ جو ہے، صحابہ پازیٹیو کیوں تھے، ہوپ فل کیوں تھے؟ کیونکہ ان میں شکر گزاری تھی، اور اگر کبھی کبھی وہ ڈاؤن بھی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے، کمیونٹی بلڈنگ تھی، ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے، احساس دلاتے تھے۔ تو فیملی کا یہ رول ہوتا ہے، اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی کوئی بہن ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا برائٹر سائڈ دکھایا کریں، اس کو ذرا گریٹیٹیوڈ کی طرف لایا کریں، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، وہ ہے فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن۔ صحابہ یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس، جیسے ابو بکر صدیق کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ مستح کو فارگیو کیا، جنہوں نے ان کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھے۔ تو حضرت مستح جو تھے وہ بھی صحابی تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کا اسٹائپنڈ بند کر دیا تھا جب واقعہ افک ہوا، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو۔ تو ابو بکر صدیق بڑا روئے، وہ سمجھ گئے آیت میرے بارے میں۔ تو پھر ابو بکر صدیق نے معاف بھی کیا اور احسان کا لیول دکھایا کہ ان کو مزید زیادہ اسٹائپنڈ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ دیکھیں اماں عائشہ نے کتنی فارگیونیس اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے کہ ان لوگوں کو معاف کیا ہے جن لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل تھے، لیٹ گو کیا۔ اور لیٹ گو کرنے کا دیکھیں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کے جو ہے نا وہ بالکل ویسا تعلق بنا لیں جیسا پہلے تھا۔ لیٹ گو کرنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، کوشش کریں، جہاد بن نفس کریں۔ اور لیٹ گو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بس یہ کہیں کہ میں اس بندے کے خلاف کوئی بددعا نہیں دوں گا۔ تو الحمدللہ دے یوز ٹو پریکٹس فارگیونیس۔ آپ یوسف علیہ السلام کی دیکھیں لائف، کیسے انہوں نے اس ٹائم پر فارگیونیس پریکٹس کی۔ دیکھیں ایک بندہ، اس میں بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے پاس تو کمزوری میں کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہے نا سوائے اس کے وہ اگلے کا اچھا یار چلے میں نے تمہیں معاف کیا۔ آبویسلی تم نے معاف ہی کرنا ہے کیونکہ نہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہے، نہ تمہارا کوئی اتنا اسٹیٹس ہے، تم نے تو معاف ہی کرنا ہے، تمہاری تو پوزیشن ہی کمزور ہے۔ لیکن واٹ اف ایک ایسا انسان معاف کرے جو بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور جس کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہیں جن بھائیوں نے کنویں میں مار کر پھینکا تھا، اور وہ بادشاہ پورا اس بات پر قادر ہے ان سے بدلہ لینے میں، اور پورا بات پر قادر ہے کہ ان کو غلہ نہ دے، ان کو وہ جو لینے آئے تھے وہ نہ دے بلکہ ان کو جیل میں ڈلوا دے، اور فل پاورفل ہے، اور اس سٹیج پہ وہ فارگیونیس پریکٹس کر لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹسنگ فارگیونیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن۔ ایموشنل ریگولیشن جو ہے یہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ ایموشنل ریگولیشن سے دین اگین یہی مثال ہے کہ محاسبہ کیا جائے اپنے جذبات کا، اپنے ایموشنز کا، دوسروں کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے، اپنے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ بھی ہمیں صحابہ کی تربیت میں بہت زیادہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ چیز، سیکنڈ لاسٹ جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے ایک چیز مل رہی ہے، دیٹ از پرسیویرنس اینڈ ریزیلینس۔ کہ ریزیلینس بائی دا وے کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ریزیلینس جو ہے نا فزکس کا بھی کانسیپٹ ہے۔ آپ نے لمٹ آف الاسٹیسٹی پڑھا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ڈیفارمیشن کا ٹاپک جو ہے، اسپرنگ کی ایک لمٹ آف الاسٹیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو الاسٹک لمٹ اسے کہتے ہیں۔ بیسکلی دیکھیے اسپرنگ میں ایک خاص حد تک قوت ہوتی ہے، اور اسپرنگ کو جب دبایا جاتا ہے تو واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ اسپرنگ پہ جب پریشر یا فورس ڈالی جاتی ہے تو جب فورس ریموو کی جائے تو واپس اپنی اوریجنل شیپ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان میں بھی یہ کیپیسٹی ہے ٹو باؤنس بیک، اس باؤنسنگ بیک کی کیپیسٹی کو ریزیلینس کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں، اوکے۔ تو دیکھیے ہوتا ایسے ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری اس کیپیسٹی کو ختم کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرلی انسان کے اندر باؤنسنگ بیک کی کیپیسٹی ڈالی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں تو دے ور ویری ریزیلینٹ۔ ریزیلینٹ سے دین اگین کیا مراد ہے کہ وہ بہت جلدی باؤنس بیک کرتے تھے سچویشن کا محاسبہ کر کے، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے تھے۔ اب ریزیلینس جو ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا